استغفراللہ، جو دل بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے، چہرے پر مسکان ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر سے دل پریشان رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں آخر سکون کہاں ہے؟ شاید ہمیں اپنی بے چینیوں کے بیچ ایک بار رک کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ ہم اس رب العزت کو یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں حیات دی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل بے چین ہے؟ استغفراللہ، یہ ایک لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی پکار ہوتی ہے۔ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جن کا بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہماری غلطیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطیاں کر دی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، اپنے رب کی طرف واپس جائیے، بس دل سے کہیے 3 بار استغفار استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار۔ دھیرے دھیرے اپنے دل کو محسوس کیجئے، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص دن ضروری نہیں ہے، کوئی خاص وقت ضروری نہیں ہے۔ جب دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کے قریب جانا ہے، وہی پل سب سے خوبصورت پل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا میں ایسے لوگوں سے معافی مانگنے سے شرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنے رب سے معافی مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ، کیونکہ وہ ہمارے رب ہے، اس سے ہمارے دلوں کے راز پتہ ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ ہماری خاموشی کو جانتا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو جانتا ہے، اور وہ ہمارے دل کا درد جانتا ہے۔ اس لیے آج کچھ منٹ اپنے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے نکالیے، آنکھیں بند کیجیے اور دل سے کہیے یا اللہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں معاف فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میری پریشانیوں کو آسان کر دے، میرے گھر میں برکت اور سکون عطا فرما، اور مجھے ہمیشہ صحیح راستے میں چلنے کی توفیق دے۔ پھر کہیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، مطلب میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کر کے پیچھے لوٹتا ہوں۔ یاد رکھیے زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ سے اپنا رشتہ مت چھوڑیے، کیونکہ جب دنیا کا سہارا کم پڑ جاتا ہے تب بھی اس رب کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو آج اگر آپ کا دل پریشان ہے، اگر کسی بات کا بوجھ آپ کے سینے میں ہے، زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ سے اپنا رشتہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا سہارا کم پڑ سکتا ہے مگر اس اللہ کا نہیں۔ وہ اللہ، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس نے پھول، درخت، پیڑ، کھانے پینے کی چیز سب ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ ہم انسان کتنے ناشکرے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اس نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، پھول، پہاڑ، رونق، اور ہمیں اس نے ہر چیز سے نوازا ہے جس کے ہم حقدار ہیں، اور جس کے ہم حقدار نہیں بھی ہیں وہ نعمتیں بھی ہمیں اس نے دی ہیں۔ تو پھر اپنی زندگی سے، اپنی بھاگ دوڑ بڑی زندگی سے، اپنی بزی لائف میں سے
اللہ کے لیے 5 منٹ ضرور نکالیں، 10 منٹ ضرور نکالیں اور اپنے اللہ